حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تعمیر کرنے والوں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کتنا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں سے ہو جائیں۔ جعفر بن سلیمان، چلو اس نوجوان کے پاس چلیں۔ حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک بن دینار سے واقف تھا، مگر مالک بن دینار کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک بن دینار نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں ہر قسم کی نعمت ہوگی۔ اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبو میں مہکتی ہوگی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو یہ معمار نہیں بنائے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنے رائے سے عرض کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک بن دینار کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ ضرور۔ اس نے دراہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دولت قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص اس کا ذمہ لیا ہے کہ وہ اس محل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو ایسا محل عطا کریں گے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لے کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ شام کے وقت حضرت مالک بن دینار کے پاس اس دراہم میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام ہو سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس جوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا، اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک بن دینار اس پرچے کو پڑھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا، یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک بن دینار اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ بزرگوں کے اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح پورا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلودہ لوگ
جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دے اور ان کی پرواہ بھی نہ کرے، ایسے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ان کی بات کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیجیے۔ شکریہ۔